تو میرے بھائی اب اللہ کو یہ حق ہے نا کہ وہ بھی ہمیں کچھ کہے یہ کرو یہ مت کرو. ہم اللہ کی نعمتیں صبح و شام کھائیں لیکن منمانی اپنی ہو، ہماری زندگی ہماری مرضی کی ہو، یہ نہیں ہوگا میرے بھائی. اللہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں بھی مزے اڑاتے رہو اور میرے احکامات کی دھجیاں اڑاتے رہو اور آخرت میں بھی تمہارا اچھا ٹھکانہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ام نجعل المتقین کالفجار. اللہ کہتے ہیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک نماز پڑھنے والے، ایک نماز نہ پڑھنے والے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے والا بھی جنت میں اور بے نمازی بھی جنت میں؟ ایک حی علی الصلاۃ کی جب صدا آئے گی آؤ نماز کی طرف، وہ اپنی نیند قربان کر کے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوں گے، اور دوسرے بے غیرت بن کے پڑے ہوئے ہوں گے بستروں میں. حالانکہ یہ نیند کی نعمت ان کو کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت اور آرام کی چیز بنایا. یہ نیند کس کی طرف سے مسلط ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. وہ نہ سلاتا پوری رات جاگ جاگ کے دماغ خراب ہو چکا ہوتا، دماغ پھٹ چکا ہوتا، اس نے اپنی نعمت سے تمہیں رات کو میٹھی نیند سلایا. اب وہ کہتے ہیں میری دعوت پر لبیک کہہ کے آؤ فجر کی نماز پڑھو. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہ جنت میں جائیں اور نہیں پڑھتے وہ بھی جنت میں چلے جائیں. تو پڑھنے والوں کو قیامت میں اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ جب بغیر پڑھے بھی تجھے جنت میں ہی لے کے جانا تھا تو ہمیں نماز پڑھنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کہا نا 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 ہم نجعل المتقین کالفجار. یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہو جائیں. دنیا میں کوئی اجر نہیں ملتا نمازی کو. مسجد میں آتا ہے الٹا مولوی صاحب اور چندے کے لیے پیسے نکال لیتے ہیں اس کی جیب سے، ملتا کچھ بھی نہیں ہے. نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں، آج پکا وعدہ کرو دیکھو یہ میری دعوت نہیں ہے، یہ کس کی دعوت ہے؟ اللہ کی. بکرے تمہیں میں نہیں کھلاتا، کون کھلاتا ہے؟ اللہ. آسمان سے بارشیں میں نہیں برساتا، کون برساتا ہے؟ اللہ. تمہیں خربوزے انار انگور کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں جب حی علی الصلاۃ فجر میں آواز آئے اور فجر میں جب ندا سنو الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. نیند قربان کر کے کہاں حاضری دو؟ اللہ کے در پہ حاضری دو. یعلم متقلبکم. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رکوع اور سجود، نماز میں تمہارا الٹنا پلٹنا، نماز میں تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ کو سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، یہ سب وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سجدہ کرنا، یہ منظر اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جو سو رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھ رہا ہوتا ہے دونوں برابر نہیں ہوتے. تو کورنگی والو، آج آپ یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی اور مرد بیٹھے ہیں، سب پکا عزم کرو نماز کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. اللہ کی نعمتیں 24 گھنٹے ملتی ہیں، تو نماز بھی اللہ نے 5 ٹائم رکھی ہے تاکہ 24 گھنٹے کور ہو جائیں. نماز چھوڑنا نہیں ہے کسی قیمت پہ، نہ سفر میں نہ حضر میں. کچھ عورتیں اللہ کی خاطر پردہ کرتی ہیں. پردہ کس کا حکم ہے؟ بولو. گورنمنٹ کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. جس اللہ نے اور کھلایا، جب عورت کو بھی تو کس نے پیدا کیا؟ سب سے بڑی نعمت عورت بنایا. اللہ جنس بھی تبدیل کر سکتا ہے. کچھ لوگ بیچارے معذور ہوتے ہیں، نہ مرد نہ عورت، ان کو مخنث کہا جاتا ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے ان کے لیے. نکاح نہیں ہوتا، ان کا خاندان آباد نہیں ہوتا. مجھے ایک ٹرانسجینڈر ملا، اس نے مجھے بتایا کہ ہماری زندگی اتنی پھیکی ہے، ہم مرد نہیں تھے، کاش ہم عورت ہی ہوتے، کوئی خاندان تو ہوتا. کہتے ہیں جب ہم میاں بیوی کو دیکھتے ہیں گاڑیوں میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، دل پگھلتا ہے، ہمارا پگھلتا ہے دل، کاش ہمارا بھی خاندان ہوتا. میں نے اس کو تسلی دی، میں نے کہا صبر کرو، اس پہ اللہ تمہیں کیا دے گا؟ اجر دے گا. لیکن آزمائش ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا گناہ کے قریب مت جانا، بے حیائی کو پیشہ مت بنانا. لیکن مرد کو اللہ نے مرد بنایا، عورت کو اللہ نے عورت بنایا. یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان. تو جب عورت بنا کے اس کو حسن دیا تو اللہ نے کہا تیرا یہ حسن غیر مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ تیرے شوہر کے لیے. بس
شوہر تو 2 ٹکے کا نہیں رہا، اس کی تو کوئی بیچارے کی 2 ٹکے کی حیثیت، کیا حیثیت ہے مجھے بتائیں آپ لوگ کی گھر میں کیا حیثیت ہے؟ ایک آدمی نے کہا دوسرے سے پوچھا بتا یار تیری گھر میں کیسے گزر رہی ہے، بھابھی کیسی ملی؟ اس نے کہا یار بڑی اچھی گزر رہی ہے، صبح اٹھتا ہوں چائے میں اس لیے خود بناتا ہوں کہ چائے مجھے اپنے ہاتھوں کی پسند ہے، میں اپنی بیوی کو اٹھاتا نہیں ہوں، تو چائے چونکہ مجھے اپنے ہاتھوں کی پسند ہے تو میں سوچتا ہوں جب چائے بنا رہا ہوں تو پراٹھا بھی بنائیں گے ساتھ میں، پھر جب پراٹھا بن رہا ہے تو انڈا بھی بنائیں گے، تو اس لیے پورا ناشتہ میں اتفاق سے خود ہی بنا لیتا ہوں۔ کہہ رہے پھر جب میں لنچ تو میرا آفس میں ہوتا ہے، شام کو جب میں آتا ہوں چائے کا ٹائم ہوتا ہے تو چائے تو میں نے تجھے بتایا کہ میں خود ہی بناتا ہوں۔ پھر میں بولتا ہوں جب میں نے صبح ناشتہ بھی خود ہی بنا لیا تو ڈنر بھی خود ہی بنا لو، کیا تکلف رہ گیا، تو کھانا بھی رات کا خود ہی بنا لیتا ہوں۔ پھر جب میں اپنے لیے بناتا ہوں میں کہتا ہوں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو تو بیگم بھی کھا لے گی، اس سے جب کھانے وانے کا ہو گیا تو رہ گئے کپڑے، تو کپڑوں کے لیے بیوی کو کیا تکلیف دینا یار، کپڑے بھی میں کیا کر لیتا ہوں خود ہی دھو لیتا ہوں، اچھی خوشی گزر رہی ہے الحمدللہ۔ تو سنا تیری کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے جیسی تیری گزر رہی ہے، لیکن مجھے بتانا ایسے نہیں آتا جیسے تو نے مجھے اس طرح بتانا۔ کتنی خواتین ہیں رشتوں کے لیے تڑپ رہی ہیں، کاش کوئی میاں نام کی انسان کا بچہ مل جائے ہمیں۔ مرد دوستیاں لگانے کے لیے تیار ہیں، بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ترس رہی ہیں، لیکن جن کو میاں مل جاتا ہے ان کو میاں کی قدر نہیں۔ اب یہ خواتین غصے ہوں گی، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے بارے میں بول رہا ہوں، میاں کی قدر ہی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے، اور نبی نے جو بات کہی وہ نبی کی نہیں ہے، وہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ تو اپنے شوہر کی قدر شوہر سمجھ کے مت کیا کرو، اللہ کا حکم سمجھ کے کیا کرو۔ جس اللہ نے تمہیں کھلایا پلایا اس نے کہا کہ اس کو سربراہ مارو گھر کا، اس کی اطاعت کرو، اس کی کڑوی کسیلی کو، اس کے احسانات زیادہ ہیں اس لیے اس کی کڑوی کسیلی کو برداشت کر لیا کرو۔ ہاں بہت کوئی آڑا ترچا ہے تو پھر وہ تو ایک الگ بات ہے، بعض کو بہت زیادہ ہی آڑے ترچے ہوتے ہیں، ظلم کر رہا ہے، مار کٹائیاں لگائی ہوئی ہیں، تمیز سے کبھی گھر میں بات ہی نہیں کرتا، نہ نفقہ ہی نہیں دے رہا، اس کے لیے تو پھر اللہ نے طلاق اور خلا کا راستہ رکھا ہے، وہ ایک الگ ہے۔ نارمل تو میرے بھائی ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے۔ عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو بڑے اچھے تھے، ان سے بڑی باتیں کیا کرتے تھے، بھائی پہلے سب ایسے ہی ہوتے ہیں، جب پریکٹیکل لائف میں بندہ آتا ہے تو اس پہ ذمہ داریاں آتی ہیں، گیس بجلی کا بل دے گا، وہ انڈے لے کر آئے گا، دہی لے کر آئے گا، تو پھر وہ حقوق کی دنیا میں جب آتا ہے تو اب وہ محبت ثابت کرنے کی قیمت دے رہا ہے، وہ جب قیمت دے رہا ہے تو ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عورتیں انگریزوں کو دیکھتی اتنے اچھے اخلاق کتنے، ابے انگریز ایک چائے کی پیالی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ نہیں پلاتا۔ آپ اپنے میاں کو بولو آج کے بعد سے آپ نے میرے اوپر 1 روپے بھی خرچ نہیں کرنا، تو دیکھو میاں تھینک یو اور نائس ٹو میٹ یو کی تصویر شروع کر دے گا، اچھے اخلاق ہی رہیں گے۔ میاں کس کام کا جو کم بخت نہ گیس کا بل دیتا ہے، نہ بجلی کا بل دیتا ہے، نہ انڈے لے کر آ رہا ہے، نہ دہی لے کر آ رہا ہے، نہ نان نفقہ، نہ بچوں کا خرچہ، کچھ بھی نہیں اٹھاتے وہ لوگ خرچہ، وہ تو نائس ٹو میٹ یو اور اچھی اچھی باتیں کریں گے نا بیٹھ کے۔ مسلمان میاں جو ہے وہ گھر کا کرایہ بھی کون دیتا ہے؟ نہیں دیتا، تو دینا چاہیے اس کو۔ کون دے گا؟ شوہر کے ذمے۔ گیس بجلی کا بل کس کے ذمے؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں اپنی بات آئی تو چپ بیٹھ گئے ہو، 4 شادیوں میں تو ایسے نعرے لگا رہے تھے۔ گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ میاں دے گا۔ بچوں کے اسکول کی فیسیں کون دے گا؟ میاں دے گا۔ عورت کے کپڑوں کا خرچہ کون دے گا؟ میاں دے گا۔ تو جب اتنے ذمہ داریاں اللہ نے میاں کے کندھوں پہ ڈالی ہیں، عورت کو بھی کہا ہے کہ اب تم نے اس کو سربراہ ماننا ہے، خانسامہ نہیں بنانا۔ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ سربراہ ہے یا یہ کوئی ملازم رکھا ہوا ہے گھر میں، حیثیت ہی نہیں اس کی۔ اور جب بیچارہ بڈھا ہو جاتا ہے نا، ہوئے میں نے بعض مردوں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کما کما کے کھلاتے رہے، بڑی عزت تھی، اب جب ریٹائر ہو گئے تو بیچارے کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اب تو وہ نچوڑ دیا، اب تو بیٹے جوان ہو گئے ہیں۔ عزت دار عورت جب بیٹے جوان ہو جائیں تو بیٹوں کا ساتھ نہیں دیتی، اپنے شوہر کا ساتھ دیتی۔ وہ کہتی ہے میری زندگی میں تم سے پہلے یہ آیا ہے، لہذا جب اختلاف ہوگا
جھگڑا ہوگا میں اپنے شوہر کا ساتھ دوں گی، تمہارا ساتھ نہیں دوں گی. اور نالائق عورت کیا کرتی ہے؟ بیٹوں کے ساتھ مل کے باپ کو ستاتی ہے. تو یہ جنتی عورت نہیں. اسی طرح میرے بھائی اللہ نے مرد پہ بھی تو احسان کیا. کتنے مرد ہیں خاک چھان رہے ہیں انہیں رشتہ نہیں ملتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جب رشتہ چاہیے ہوتا ہے ایسا لڑکی کے ابا سے نرم لہجے میں بات کرتے ہیں اور ایسا تمیز سے اور ایسا میٹھا لہجہ اس لڑکی سے بھی جب فون آتا ہے نا. یہ غلط ہے لڑکیوں سے باتیں کرنا، لیکن آج کل لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا اور تم ایک دفعہ ہاں کر دو. اور اس کی ماں سے بھی ایسی انگلش بھی جتنی آتی ہے وہ ٹھوک رہا ہوتا ہے وہاں جا کے، ایسا ایجوکیٹڈ شو کر رہا ہوتا ہے. جب جاتا ہے نہا دھو کے پرفیوم لگا کے. ایک صاحب نے تو رشتہ لینے کے لیے گئے، رکشا چلاتا تھا، رکشے میں جاتا تھا وہ، کسی سے کروڑا ادھار لے کے گیا ہے. وہاں جائے گا بڑی تمیز سے بیٹھے گا اور چائے میں بسکٹ ڈبو کے نہیں کھائے گا، چینی بھی کم ڈالے گا تاکہ پتا چلے میں شوگر کا پیشنٹ ہوں. مالدار آدمی کو، مالدار لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں. مالدار اور غریبوں کو چھوٹی چھوٹی نزلے زکام کھانسی کھانستے رہیں گے. کتنی کھانسیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ غریبوں کی بیماری ہے. مالداروں کی بیماری ہے شوگر، ہر وقت ٹیبلٹ جیب میں رکھ کے گھومتے ہیں. کینسر ہے حضرت صاحب کو، کیا ہے بھائی؟ ایڈس کی مریض بنے ہوئے. یہ غریبوں کی بیماریاں. غریب آدمی کو نزلہ زکام ناک میں سڑک رہا ہوگا، بس یہ غریب کی بیماری ہے. مالداروں کی بیماریاں، میں نے تو جتنے بھی مالدار دیکھے ہیں جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کچھ نہ کچھ ان کو ہوتا ہی ہے. کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کے ساتھ، یا تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو راتوں کی نیند تو نہیں آئے گی. قضاء حاجت کے لیے الگ ٹیبلٹ کھا رہے ہوں گے، سونے کے لیے الگ ٹیبلٹ کھا رہے ہوں گے، اور خوش رہنے کے لیے الگ دوا ہے کہ یہ کھائیں گے تو آپ خوش ہوں گے. ڈپریشن کی اور شوگر کی الگ. چائے میں کبھی چینی نہیں پینی چاہیے، چینی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. غریب آدمی چمچے بھر بھر کے کیا کرتا ہے، تو جب رشتہ لے کے نہیں جاتا ہے نا، رشتہ لے کے غریب آدمی وہ اتنے چمچے چائے میں ڈالتا ہے کہ لڑکی والے بول دیتے ہیں پینڈو ہے ایک نمبر کا. تو وہاں جا کے ایٹیٹیوڈ آداب کیا ہے؟ چینی نہیں پیتا جی.